بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و صحبہ اجمعین و بارک وسلم علیہ۔ گرمی کا موسم چل رہا ہے، گرمی بہت ہے، ہر بندہ یہ بات کہہ رہا ہے، اور بعض اوقات لو لگنے سے اچانک لوگ بہت بیمار بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات زندگی سے ہی ہاتھ دھو دیتے ہیں۔ ہم سب دھوپ میں گھومتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو دھوپ لگ جانے کی وجہ سے اچانک کیوں بڑی کوئی بیماری گھیر لیتی ہے، یا بعض اوقات موت بھی آ جاتی ہے۔ ہمارے جسم کا درجہ حرارت ہمیشہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ اس درجہ حرارت پر ہی ہمارے جسم کے تمام اعضاء صحیح طریقے سے کام کر پاتے ہیں۔ پسینے کے طور پر جو پانی نکلتا ہے جسم میں سے، وہ 37 سینٹی گریڈ درجہ حرارت برقرار رکھتا ہے۔ مسلسل پسینہ نکلتے وقت پانی پیتے رہنا انتہائی مفید اور ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی پانی بہت کارآمد ہے، جس میں پانی کی کمی ہونے پر ہمارا جسم پسینے کے ذریعے ہونے والے پانی کے اخراج کو روکتا ہے، یعنی بند کر دیتا ہے۔ جب باہر درجہ حرارت 45 ڈگری سے زائد ہو جاتا ہے اور جسم کا کولنگ سسٹم ٹھپ ہو جاتا ہے، تب جسم کا درجہ حرارت 37 ڈگری سے زیادہ ہونے لگتا ہے۔ جسم کا درجہ حرارت جب 42 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، تب خون گرم ہونے لگتا ہے اور خون میں موجود پروٹین پکنے لگتا ہے، یعنی کوک ہونے لگتا ہے۔ پٹھے کڑک لگتے ہیں، اس دوران سانس لینے کے لیے ضروری پٹھے بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اور جسم کا پانی کم ہو جانے سے خون گاڑھا ہونے لگتا ہے، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، اہم عضو یعنی خاص طور پر دماغ تک خون کی رسائی رک جاتی ہے، انسان کوما میں چلا جاتا ہے، اور اس کے جسم کے ایک کے بعد ایک عضو دھیرے دھیرے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اور اس طرح پھر موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ٹیکنیکل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے چیز۔ تو اب ہم نے بچنا ہے نا، تو گرمی کے دنوں میں ایسے مسائل کو ٹالنے کے لیے مسلسل پانی پیتے رہنا چاہیے، یعنی تھوڑے تھوڑے وقفے سے تھوڑا تھوڑا پانی، تاکہ ہماری باڈی اس کو ایبزارب کرے، جذب کرے۔ اس سے ہمارے جسم کا درجہ حرارت 37 ڈگری پر برقرار رہ پائے گا۔ اس بات پر ہمیں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی اور دھڑا دھڑ گٹ 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 کر کے ایک گلاس چڑھا جانا، ایسے نہیں، تھوڑا تھوڑا پانی پارشلی۔ اور آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ اکونکس کے گہرے اثرات جو ہیں وہ خطے کے موسم پر پڑیں گے۔ اور کتنے علاقے اندازہ ہی ہم کر سکتے ہیں، چلیں یوں کہتے ہیں کہ کئی علاقے اس کی زد میں ہوں گے۔ اس لیے برائے مہربانی دوپہر 12 بجے سے 3-4 بجے کے درمیان کوشش کریں کہ گھر پر ہی اسٹے کریں، کمرے یا آفس کے اندر رہنے کی کوشش کریں۔ درجہ حرارت 40 ڈگری کے آس پاس ہوگا، بلکہ فیل سم ٹائم زیادہ بھی ہوتی ہے۔ اس لیے موسم کی یہ سختی جسم میں پانی کی کمی اور لو لگنے والی صورتحال پیدا کرے گی۔ یہ اثرات خط استوا کے ٹھیک اوپر سورج چمکنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ برائے مہربانی خود کو اور اپنے پیارے رشتوں کو پانی کی کمی میں مبتلا ہونے سے بچائیں۔ آپ کے گھر میں ہیلپرز آتی ہیں کام کرنے کے لیے، ان کے لیے بھی پانی کا ایک کولر فکس رکھا کریں، اور انہیں بھی تاکید کیا کریں کہ کام کرتے ہوئے پلیز تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ پانی پیتے رہو۔ بیچ میں انہیں کبھی جامع شیری بنا دیا کریں، کبھی دودھ جامع شیری والا بنا دیا، جو بہت زیادہ چلڈ نہ ہو لیکن یہ کہ ہلکا ٹھنڈا ہی ہو۔ اس سے وہ پسینہ آتا ہے انہیں کام کرتے ہوئے، تو انہیں سکون اور راحت ملے گی، اور اللہ راضی ہوگا۔ فیملی ممبرس کا تو خیال ہم نے رکھنا ہی ہوتا ہے نا، مگر اپنے ملازمین کا خیال بھی ہمارا دین متین ہمیں حکم دیتا ہے کہ ملازم چاہے عمر میں ہم سے بڑے ہوں، مگر ہم نے ان کی ٹیک کیئر اپنی اولاد کی طرح کرنا ہوتی ہے۔ اس طرح ہی پھر آپ دیکھیں کہ بلا ناغہ کم از کم 3 لیٹر پانی ضرور استعمال کریں، مگر وقفے وقفے سے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کو کڈنی کی کوئی بیماری پرابلم ہے کوئی، تو وہ 6 سے پلس لیٹر پانی پینا چاہیے، بٹ میں بار بار رپیٹ کر رہی ہوں، وقفے وقفے سے۔ جہاں تک ممکن ہو بلڈ پریشر پر نظر رکھیں۔ کسی کو بھی لو لگنا یعنی ہیٹ اسٹروک ہونا کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے۔ ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہائیں، گوشت کا استعمال کم رکھیں، پھل اور سبزیاں زیادہ استعمال کریں۔ گرمی کی لہر کوئی مذاق نہیں ہے،
ایک غیر استعمال شدہ موم بتی کو کمرے میں باہر یا کھلے میں رکھیں. اگر موم بتی پگھل جاتی ہے تو یہ سنگین صورتحال ہے. یہ یعنی آپ نے ایک تجربہ ہے چیک کرنے کے لیے. سونے کے کمرے اور دیگر کمروں میں 2 نصف پانی سے بھرے اوپر سے کھلے برتنوں کو رکھ کر کمرے کی نمی کو برقرار رکھیں. گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس میں جو لو لگتی ہے نا یہ بہت خطرناک بھی ہو سکتی ہے. خدا نخواستہ بعض اوقات یہ جان لیوا بھی ہو جاتی ہے. انسان کوشش کر سکتا ہے، باقی زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر بے شک کچھ لوگ ایسے موقعوں پر مذاقاً کہتے ہیں کہ زندگی جتنی ہے اتنی ہے. بالکل اتنی ہے، لیکن اب آپ روڈ پہ جا کے تو بھاگتے بھاگتے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے کسی کو ٹرک کو ٹکر مارنے سے تو رہے کہ بھئی کوئی نہیں زندگی ہوگی تو میں بچ جاؤں گا. ایسے تو نہیں ہوتا نا. گرم موسم میں مشقت کا کام کرنا جو ہوتا ہے نا، اور زیادہ دیر سورج کی روشنی میں رہنا، کم پانی پینا، سر ڈھانپے بغیر گرمی میں باہر نکلنا، گرمی میں غیر ضروری لباس پہننا، گرمی میں سے آ کر فوراً نہانا اور یا ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دعوت دینے والی بات ہے کس کو؟ بیماری کو. اچانک سر میں شدید درد ہونا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا، سر چکرانا، وامٹنگ فیل ہونا، سانس لینے میں مشکل پیش آنا، بہت زیادہ پسینہ آنا، اچانک شدید کمزوری ہونا، بے ہوشی، دل کی دھڑکن تیز تیز ہونا اور بخار ہو جانا، سکن جو ہے وہ گرم سرخ یا خشک ہو جانا، بہت تیز بخار ہو جانا، یہ ساری لو لگنے کی نشانیاں ہیں. پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. سحر اور افطار کے وقت نمک چینی کے پانی یعنی نمکول جیسے ہوتا ہے نا سکنجبین جس کو کہتے ہیں ہم، وہ بنا کے پینے چاہیے. ٹھیک ہے. اور گرم جو چیزیں ہیں پینے والی ان سے بھی آج کل اجتناب کرنا چاہیے. کافی چائے وغیرہ کم لینی چاہیے. اس کی بجائے ہمارے پاس کتنے ہمارے مشرقی جو ایشیائی اتنے زیادہ ڈرنکس ہیں جس میں لسی ہے، دہی کی لسی، مکھن والی لسی، کچی لسی، سکنجبین اور اس طرح کے سونف کا ڈرنک بنا کر پینا بڑا اچھا ہے. الائچی کا ڈرنک بنا کر پینا، فالسے کا ڈرنک بنا کر پینا. ہمارے اللہ کتنا مہربان ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہمارے پاس ایک ویرائٹی ہے جو لے کر ہم خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، انجوائے بھی کریں اور یعنی کھانے پینے والی چیزوں کو بھی صحیح سلیکشن کے ساتھ انجوائے کریں اور زندگی کو بھی انجوائے کریں. دوبارہ تھوڑا ہی آنا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. اور بحالت مجبوری اگر دھوپ میں جانا پڑے تو سر اور گردن کو ڈھانپ لیں اور چھتری لیں. چھتری ضرور آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور دھوپ سے جب واپس ان سائڈ آئیں تو پنکھے کے بالکل نیچے نہ بیٹھیں اور نہ ہی ایئر کنڈیشنر کے سامنے فوراً آئیں. ٹھیک ہے. اور زیادہ مشقت والے کام جو ہیں وہ کوشش کرنی چاہیے صبح صبح میں ہی کر لیں. اور سلاد، سبزی، تربوز، کیا بات ہے. تربوز دیکھیں اس کا نام ہی لیتے کیسی دل میں رونق آ جاتی ہے. تربوز کا استعمال اور باقی جو فروٹس ہیں ان کا بھی استعمال ہماری صحت کے لیے بہت بہترین ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی فرد گرمی اس کو لگ ہی جاتی ہے، لو لگ ہی جاتی ہے خدا نخواستہ، تو پھر ٹھنڈی سایہ دار جگہ میں ایئر کنڈیشن روم میں رکھیں. اور جو ٹانگیں ہیں وہ باقی باڈی کی نسبت جب مریض لیٹا ہو تو ٹانگیں تھوڑی اوپر ہونی چاہیے اس کی، ٹانگوں کے یعنی نیچے کوئی کشن وغیرہ رکھ دیں. اور فوری طور پر ٹھنڈا پانی پلائیں، لیکن وہی بات سپ بائی سپ. اور جو اضافی کپڑے اگر پہنے ہوئے ہیں وہ فوراً سے آف کر دیں. ساکس، شوز، ٹائی، شرٹ، اس طرح کی کوئی بھی چیز جس نے زیادہ پیک کیا ہوا ہے وہ بھی ریموو کر دیں. اور جو ہے انڈر آرمز، آرمپٹس جو ہیں یہ، کلائی اور ٹخنے اور تھائز جو ہیں رانیں، اس پر ٹھنڈی پٹیاں رکھیں یا برف جو ہے نا وہ رب کریں تو طبیعت میں فوراً بہتری آ جائے گی. جیسے ہی تھوڑی طبیعت میں بہتری آئے تو فوراً نہلا دیں کہ جی نہا لیں ہم. اور اول تو اسی میں طبیعت بہتر ہو جائے گی. اور اگر خدا نخواستہ نہیں ہوتی ہے، خاص پازیٹیو چینج نہیں آتی تو پھر ڈاکٹر کے پاس تو جانا ہی جانا ہے. اور ایک اور بات کہ ہمیں پودے اور درخت زیادہ لگانے چاہیے، خاص طور پر درخت. اور اس سے اوور آل ماحول جو ہے، ظاہری بات ہے آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے کہ ہمارے ماحول کو ہیلدی رکھتے ہیں درخت. اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. اپنے ہونٹوں اور آنکھوں کو نم رکھیں، اس سے بھی یعنی یہ بہت زیادہ ضروری ہے. پیٹرولیم جیلی آپ کے پاس ہونی چاہیے. چیپ سٹکس ہوتی ہیں یعنی لپس کو ڈرائی نہ ہونے دیں، اور اگر ڈرائی ہوتے ہیں تو سمجھ جائیں
کہ یہ انڈیکیشن ہے کہ آپ کی باڈی میں پانی کا ریشو کم ہے، جو ریکوائرڈ ہے لائک نمی باڈی کو وہ کم ہے. تو لپس کو بھی لپ بام یا پیٹرولیم جیلی یا کوئی بھی جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے، چاپ اسٹک وغیرہ، وہ لگا کر رکھیں. بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں تو جو ہمیں اپنا بھی اور اپنے سے ریلیٹڈ جتنے ہمارے لوگ ہیں ان کا بھی اس طریقے سے خیال رکھنا چاہیے. باقی موسم آتے جاتے رہتے ہیں اور گرمی کر کے یہ بھی دن نکل جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم سردی کرنے لگیں گے، کیونکہ موسمیاتی جو تغیرات آ رہے ہیں اور کچھ ہمارے اعمال جو ہیں اس کی وجہ سے جو ویدرز ہیں وہ پلیزنٹ نہیں رہے ہیں جیسے کہ پہلے ہوا کرتے تھے. تو ہم ان کو پلیزنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم تزکیہ نفس پر توجہ دیں، ہم اللہ سے سچی توبہ کریں، توبہ النصوح کی طرف چلے جائیں اور اپنے مذہب کا مطالعہ کریں، اس کو سیکھیں اور اس کو اپنائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، ہم وہ والے بندے بن جائیں اللہ کے جیسا اللہ نے چاہا ہم سے. تو جب ہم نافرمانیاں کریں گے، گستاخیاں کریں گے، باغی ہوں گے، تو پھر ایسے تو پیدا کرنے والے والدین نہیں چاہتے، تو وہ تو رب ہے، مالک ہے. تو اللہ ہمیں بہتری کے راستے پر رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.